ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، یہ کاتب وحی ہے، ان کا لقب اللہ کے نبی نے کاتب وحی رکھا، یعنی کاتب وحی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس میں وحی کے الفاظ لکھے جاتے ہیں۔ کہ اللہ کے نبی کے پاس میں وحی آتی تو اللہ کے نبی حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے پاس میں وہ الفاظ کہہ دیتے اور وہ لکھ دیتے، تو ان کو کاتب وحی کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، حنظلہ کیف انت حال، کیا پوچھا؟ اے حنظلہ کیف انت حال، کہ حنظلہ تمہارا حال کیسا ہے؟ تو حنظلہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیف انت منافق، میں تو منافق ہو گیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کس وجہ سے تم منافق ہو گئے، کیا وجہ سے؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ جب ہم اللہ کے نبی کی مجلس کے اندر ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے جنت اور دوزخ کا تذکرہ آتا ہے اور آخرت کا تذکرہ آتا ہے، لیکن جب ہم اس مسجد سے نکل کر اپنے بیوی بچوں کے اندر لگ جاتے ہیں، دنیا کے اندر لگ جاتے ہیں، اپنے زمینوں کے اوپر جاتے ہیں، تو ہمارے دل کے اندر سے وہ اثر جاتا رہتا ہے۔ اس لیے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس لیے میں منافق ہو گیا، مطلب فکر کی کہ ہمارا ایمان جس سطح پر ہے اسی سطح پر ہے، اور یہی فکر کو جگانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ بہت جلیل القدر صحابی، اگر ہم ان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے ہی دین کی خاطر کتنی بڑی بڑی قربانی دی۔ یہ صحابہ ایسے تھے جن کو اللہ کے نبی نے دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت سنا دی، لیکن پھر بھی مطمئن نہیں تھے کہ اگر انسان کو اگر یہ معلوم پڑ جائے کہ بھئی تم کو ایک سونے کا جنگل ملے گا تو ایک دم چین سے بڑھ جائے گا کہ اب تو سونے کا جنگل مل رہا، اب تو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، پسینہ بہانے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی گئی کہ عشرہ مبشرہ وہ صحابہ ہے جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری دنیا ہی کے اندر سنا دی تھی، یہ صحابہ جنتی، وہ صحابہ جنتی، لیکن پھر بھی اپنے ایمان پر مطمئن نہ تھے، ہر وقت ایمان کی فکر کی، ہر وقت دین کی فکر کی، ہر وقت اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا، لیکن اللہ نے اس لیے لکھا کہ میرے بندوں کے سمجھ میں آ جائے کہ ہم ان سے کیا چاہتے ہیں۔ کہ حدیث کو ہم نے حدیث کے اندر پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر 18ویں پارے کے اندر فرمایا، اب ہم حسیبتم انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تم کو یہ بیکار پیدا کیا کہ تم ہمارے پاس لوٹائی جاؤ گے، ہم نے دنیا کے اندر تم کو بے فضل پیدا نہیں کیا، اس لیے اللہ نے بتانے کے لیے کہ ہم نے تم کو کس وجہ سے پیدا کیا 27ویں پارے کے اندر فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔